أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور تمام انبیاء بھی اور رسول بھی سچے ہوا کرتے ہیں۔ ان تکذیب کرنے والوں نے یہ بھی غور نہ کیا کہ ان کے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت کوئی جنون نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حق کی طرف بلاتے ہیں۔ جس شخص کو عقل سلیم ہے اور اس سے کام لینا چاہتا ہے، وہ اس کو صاف صاف تنبیہ کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تبلیغ کے لیے ایک ایک اور دو دو مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس بات پر تو کچھ غور کرو کہ تمہاری رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عذاب شدید سے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص اختیار کرو، تعصب و عناد کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ یہ رسول سچے ہیں اور خیر خواہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئے، قریش کو جمع کیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر بلانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور حادثات متوقعہ سے انہیں ڈرایا تو بعض بے وقوف کہنے لگے کہ یہ تو کچھ دیوانے سے معلوم ہوتے ہیں۔ صبح تک یہ کفار و مشرکین یہی بکواس کرتے رہے جس پر یہ آیت اتری۔ موت کا علم نہیں، حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والے کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمیں کیسا غلبہ حاصل ہے آسمان اور زمین پر اور ان میں جو کچھ ہے ان سب پر۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس پر تدبر و تفکر کرتے اور عبرت لیتے، اور اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ سب اللہ کا ہے جس کا کوئی نظیر اور شبیہ نہیں۔ وہی اس بات کے اکیلے مستحق ہیں کہ عبادت اور خلوص صرف انہی کے لیے برتیں، اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، ان کی اطاعت کی طرف جھک جائیں، بتوں کو، اپنے بزرگان دین کی اندھی تقلید کو اور اولیاء اللہ، انبیاء، رسول کی عبادت کو نکال پھینکیں، اور اس بات سے ڈریں کہ موت قریب ہے، اگر کفر ہی پر مر جائیں تو عذاب علیم کے مستحق ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد پھر اور کون سی تخویف اور ترہیب چاہیے کہ جو دھمکی آئی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس وحی و قرآن کی تصدیق نہ کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے تو پھر کس بات کی تصدیق کریں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے اے نبی قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں اے نبی جیسے گویا آپ اس قیامت کے دن کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا،
اللہ تعالیٰ نے جس کے نام گمراہی لکھ دی اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، وہ کتنی ہی نشانیاں دیکھے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہی فتنے میں ڈالے اس کو کون راہ راست پر لائے؟ جیسے کہ فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں، دیکھو آسمانوں اور زمین میں ہماری کیا کچھ نشانیاں ہیں، لیکن نشانیاں، معجزات اور دھمکیاں کوئی چیز بھی ان کافروں کو مفید نہیں پڑتی۔ قیامت اور اس کی نشانیاں، یہ آیت قریش مکہ سے متعلق اتری ہے یا یہود کی ایک جماعت سے متعلق، لیکن پہلی بات زیادہ درست ہے کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور یہود تو مدینے میں رہتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کا وقت جو تم سے اے نبی پوچھتے ہیں سو اس کا یقین نہ کریں گے، تکذیب کے انداز میں پوچھتے ہیں، جیسا کہ اس آیت کے اندر بیان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اے نبی سچے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ ہوگی کب، یعنی قیامت، اور کس تاریخ؟ اور فرمایا کہ یہ کافر قیامت کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ مؤمن تو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے، اور جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں بڑی گمراہی میں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، بتاؤ وہ کس تاریخ کو ہوگی اور دنیا کب ختم ہو جائے گی، اور پھر گھڑی قیامت کی کون سی ہے؟ تو اے نبی ان کافروں کے اس پوچھنے پر انہیں جواب میں کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اے نبی وہ وقت قیامت پوچھیں تو بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں کہ اس کے وقت کی تحدید تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ثقلت فی السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان والے اس علم سے بے بہرے ہیں۔ حسن رحمہ اللہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اہل ارض و سما یعنی زمین و آسمان والوں پر بہت بھاری گزرے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مطلب کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جس کو قیامت کا ضرر نہ پہنچے گا۔ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ہوگا۔ آسمان والوں کو بھی اس کا علم نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت اچانک آ جائے گی، لوگوں کو اس کا سان و گمان بھی نہ ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسند ابی اعلیٰ نیز مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی کہ ایک وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ کافر یہ عجیب بات اور اس پیش گوئی کی صداقت دیکھ کر ایمان لائیں گے، لیکن کسی کو بھی اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا گنہگاروں کو اب نیک کام کرنا کوئی نتیجہ نہ بخشے گا۔ دو آدمی کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، اس غرض سے کپڑے کا تھان کھولا جا رہا ہوگا، دودھ دوہ کر پیا بھی نہ گیا ہوگا، لوگ پینے کے پانی کی ٹینکی صاف ہی کر رہے ہوں گے، نوالا منہ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کہ ناگہاں قیامت شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی اس دن کی ہولناکی اور رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اس کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے، یعنی وہ قیامت کا راز اے نبی آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ ان کے بڑے دوست ہیں، اور اس انداز میں پوچھتے ہیں گویا قیامت کی تاریخ وقوع سے آپ واقف ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس راز کو کسی مقرب ترین فرشتے یا اپنے کسی رسول پر بھی ظاہر نہیں کیا۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تمہارے ہمارے درمیان تو رشتہ داری ہے، ہمیں تو بتا دیجئے کہ قیامت کب آ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت قیامت کو پوچھتے ہیں سو نہیں جانتے کہ نبی کو بھی اس کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا علم نہیں رکھتے۔ جبریل علیہ السلام ایک عربی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ امور دین کی تعلیم لوگوں کو حاصل ہو سکے، اور ایک طالب ہدایت سائل کے انداز میں رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے اور رسول اللہ سے اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر ایمان اور احسان سے متعلق دریافت کیا، پھر پوچھا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اس چوتھے سوال کے جواب میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں تو مجھ کو تم سے زیادہ علم نہیں، یعنی جیسے تم ناواقف میں بھی ناواقف، اور کوئی شخص بھی اس بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعہ
کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کی گھڑی کے قائم ہونے کا علم ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بشکل اعرابی یعنی ایک دیہاتی آدمی کے رسول اللہ سے قیامت کی نشانیاں پوچھیں۔ رسول اللہ نے نشانیاں بتا دیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ رسول اللہ کے ہر جواب پر وہ اعرابی کہتا گیا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، گویا کہ وہ جانتا تھا اور بات کی صداقت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس انداز تصدیق پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے تعجب کیا کہ یہ کیسا سائل ہے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب پر صادر کر رہا ہے۔ پھر یہ سائل چلا گیا تو نبی نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور اس بہانے تم لوگوں کو مسائل دین اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے جب کبھی یہ صورت بدل کر آتے رہے میں پہچانتا رہا، اور اس دفعہ تو میں نے بھی نہیں پہچانا تھا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے۔ میں نے آغاز شرح بخاری میں اس حدیث کو بیان کر دیا ہے۔ اور جب ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا اور بلند آواز میں آپ کو پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے بھی بلند آواز میں جواب دیا، ہاں کیا ہے؟ تو اس نے کہا قیامت کب آنے والی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے نادان، قیامت جب بھی آئے گی ضرور آئے گی، لیکن تم بتاؤ کہ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا بڑی بڑی نمازیں اور روزے تو خیر نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے مجھے بہت محبت اور شفقت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ روزے اور نمازوں سے مراد یہاں پر فرض نمازیں اور فرض روزے نہیں بلکہ نفلی روزے مراد ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا کہ جس کو زیادہ چاہتا ہو۔ یہ روایت سنن ترمذی، نیز صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ اس حدیث کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے انتہا خوش ہو گئے۔ بخاری اور مسلم میں اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایتوں سے یہ حدیث متعدد طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی شخص ایسا سوال کرتا جس کی اس کو چندہ ضرورت نہیں اور اس کے لیے عبث ہے یعنی بیکار محض، تو رسول اللہ جواب میں اس بات کی طرف اس کا رخ پھیر دیتے جس کا جاننا اس کے لیے اپنے سوال سے کہیں زیادہ ضروری ہوتا، تاکہ وہ اپنی ذات کو اس سے نمٹنے کا اہل بنا لے اور پہلے سے تیاری کر رکھے، اگرچہ اس کی تعیین وقت سے واقف نہ ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ دیہاتی عرب رسول اللہ کے پاس آتے تو اکثر یہ سوال کرتے رہتے کہ قیامت کب ہوگی، تو رسول اللہ ان کے کسی بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی تو یہ بوڑھا بھی نہ ہونے پائے گا کہ تمہاری قیامت تو آ جائے گی۔ گویا قیامت سے مراد موت ہوئی، جو یہاں سے ہٹا کر تمہیں عالم برزخ میں لے جا چھوڑے گی، اور بہت سی احادیث اسی مضمون کی الفاظ کے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جو سب کی سب ایک ہی مضمون کی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مقصد ان سب حدیثوں کا یہی ہے کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس بچے کے بڑھاپے سے پہلے قیامت آ جائے گی، یہ اطلاق بھی اسی تقید پر محمول ہے، یعنی مراد اس سے لوگوں کی موت کا وقت ہے۔ اپنی وفات سے 1 ماہ قبل رسول اللہ نے فرمایا تھا، جیسا کہ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں مجھ سے تم لوگ پوچھتے رہتے ہو، اس کا علم تو خیر اللہ تعالیٰ کو ہے کہ قیامت آنے میں اور کتنی مدت ہے، لیکن میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ اس وقت زمین پر جتنے متنفس آباد ہیں، یعنی جتنے انسان ہیں، 100 سال بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ تو گویا یہ مطلب ہوا کہ جیسے قیامت میں سب لوگ مر جائیں گے، اسی طرح 100 سال میں موجودہ سب لوگوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ گویا تعین وقت ہی اگر چاہتے ہو تو لو یہ تعین وقت ہے۔ اس طرح قیامت سے مراد اس 1 صدی کا اختتام تھا، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ بات کو اس ڈھنگ سے بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ شب معراج میں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا، لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام سے آ کر پوچھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے بھی یہی فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے بھی فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں،
لیکن علامت یہ ہے کہ دجال نکلے گا، میرے ساتھ ایک دو شاخہ ہوگا، وہ مجھے دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھل جائے گا اور اللہ پاک اس کو ہلاک کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان، میری آڑ میں ایک کافر چھپا ہوا ہے، آ اور اس کو قتل کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ ان سب کافروں کو ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ اپنے اپنے شہروں اور وطنوں کو واپس ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، ہر گوشے میں ابل پڑیں گے، شہروں کو پامال کرتے پھریں گے، ہر چیز ان کے آنے اور پھرنے سے برباد اور تلف ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ چشموں پر پہنچیں گے تو چشموں کو خالی کر دیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کی شکایت لے کر آئیں گے، میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان سب یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دیں گے، حتیٰ کہ ہر جگہ فضا ان کی لاشوں کی سڑن کی بدبو سے مسموم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے کہ پانی کا بہاؤ ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں لے جا ڈالے گا۔ اس وقت پہاڑ اکھڑ جائیں گے، زمین پھیل جائے گی۔ اس وقت قیامت ایسی قریب ہوگی جیسے 9 مہینے کی حاملہ کے جس کو لوگ نہیں جانتے کہ دن رات میں کس وقت زچگی ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پیغمبر علیہم السلام بھی قیامت کا وقت نہیں جانتے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی صرف اس کی علامتیں بتا دی، کیونکہ اس امت کے آخری زمانے میں وہ اتریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ فرمائیں گے۔ مسیح دجال کو قتل کریں گے اور یاجوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور امام احمد وغیرہ کی مسند میں ہے، ہمارے نبی امی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نبی الرحمہ اور نبی التوبہ ہیں، فرمایا ہے کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ چنانچہ آپ نے کلمے کی اور بیچ کی انگلی کو جوڑ کر بتایا، گویا کہ میرے ساتھ قیامت لگی ہوئی ہے، یعنی دونوں کے درمیان کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ غرض علم الساعہ یعنی قیامت کے قائم ہونے کی گھڑی کا علم صرف اللہ پاک ہی کو ہے۔